نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال في موضع آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی بڑائی بزرگی تمجید تمہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی اللہ زندگی بخشتا ہے، وہی اللہ موت دیتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ پر
اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، تم اس رسول نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اس آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کا گوشہ گوشہ تاریخ حق و صداقت کی روشنی سے محروم، تہذیب و تمدن کا ستارہ غروب ہو چکا تھا۔ دنیا حق پرستی کے نام سے نابلد تھی، اور اس پیریڈ میں، اس زمانے میں شراب نوشی عام تھی۔ جگہ جگہ پر زنا جیسی عظیم سماجی برائی عام تھی۔ ایسے موقع پر، ایسے وقت میں محسن انسانیت، رہبر کامل، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت جو ہے ساری دنیا والوں کے لیے خوشی، لیکن آج کی موجودہ رسم پرستی جو ہے میرے بھائیوں، یہ ناجائز ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات۔ آپ پردہ نہیں کیے، اسی ربیع الاول کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ انکا میت و انہم میتون۔ اور نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں ہر سال یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، اور ربیع الاول کی 9ویں تاریخ بھی آئی، لیکن اس موقع پر آپ نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، جشن نہیں کیا، چراغاں نہیں کیا۔ غرض جو ہے کبار صحابہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ عید دین اسلام میں 2 ہی عید ہے جس کو منانے کا حکم ہے، ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ۔ تیسری عید کا منانے کا حکم شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ میں ایک اشتراع عمل ہے جو لوگوں میں یہ عام ہو چکا ہے، جس کا چلن ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام جس وقت مکہ المکرمہ میں شروع کیا، آپ گلیوں میں، میلوں میں، بازاروں میں جا کر کے توحید کا پیغام دیا، توحید کا پیغام سنایا۔ بتوں کی عبادت، درختوں کی عبادت، پتھروں کی عبادت سے آپ نے منع کیا، اور بیٹیوں کو مارنے سے منع کیا۔
اس لیے کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر قتل سنگین گناہ ہے، اس پر پابندی کی نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے اس جسم کو نجاستوں سے پاک کرو، اپنی زبان کو گندی باتوں سے پاک کرو، اور لین دین میں کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو، اور اللہ کی ذات کو عیب سے، نقص سے، آلودگی سے پاک و صاف سمجھیں، اور اس بات کا یقین رکھیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ بیمار کو صحت دینا اللہ کے اختیار میں، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش تھا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ میرے بھائیوں، عقبہ بن ابی معیط سیرت طیبہ پڑھیں، اور میرے پاس ہمارے اس مسجد کے ذمہ دار نے فون کیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں بات سیرت طیبہ کے حوالے سے ہونی چاہیے، ضرورت بھی اسی چیز کی ہے میرے بھائیوں۔ غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جس وقت نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا۔ جس وقت آپ سجدے میں گئے، چادر کو اینٹ کر کے گرہ بنا کر کے رسی جیسے بنایا، اور آپ کے گلے میں ڈال کر کے کھینچنا شروع کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تم ایک بزرگ انسان کو قتل کر دینا چاہتے ہو اس بات کی بنیاد پر کہ وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، اور تمہارے پاس رب العالمین کی جانب سے واضح دلائل، پروف لے کر کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکے دے کر کے ہٹایا۔ اسی پر بس نہیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اور لوگوں کو سیرت طیبہ کی تعلیم دو۔ آپ کے گھروں میں یہ سسٹم، یہ انتظام ہونا چاہیے کہ ہفتے میں صرف ایک دن آپ موقع نکال کر کے سیرت طیبہ کی تعلیم دیں۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا آپ ہمارے درمیان محترم ہیں، آپ ہمارے درمیان محترم ہیں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش لے کر کے آیا ہوں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پابندی کریں اور روک لگائیں۔ توحید کی دعوت دیتا ہے اور ہم لوگوں کی عقل فہم کو حماقت زدہ کہتا ہے، اور جو ہے عیب جوئی کرتا ہے، غلط جو ہے ہمارے معبودوں کو غلط قرار دیتا ہے۔ آپ روک لگائیں، اگر آپ نہیں روکیں گے تو خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا، لا تحملنی ما لا اطیق، لا تحملنی ما لا اطیق،
اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر اتنا لوڈ مت ڈالو، اس لیے کہ قوم کا، سماج کا میرے اوپر پریشر ہے۔ پریشر اس بات کا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت سے منع کریں۔ آپ میرے اوپر اتنا لوڈ نہ ڈالیں جو آپ کا چچا ابو طالب اس لوڈ کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو دیے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ میرے سگے چچا ابو طالب میرا کوآپریٹ کرنے سے اور میری دعوت کو پر جو ہے روک لگانے کے لیے تیار ہیں، میرا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جانے لگے، اپنے چچا کے پاس سے جانے لگے۔ آپ کے چچا نے اپنی بھتیجے کو بلایا، کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم۔ آپ بھائی اس کو وظیفہ مت پڑھیں، رکھ دیں۔ خطبہ جمعہ کو فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر کے سنتے۔ ایک خطیب بڑے ہی مستعدی کے ساتھ خطبہ جمعہ کے لیے یہ اسٹڈی کرتا ہے، قرآن کے ذریعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت صحیحہ کے ذریعہ، سیرت طیبہ کے سندیش کو سنیں، کوٹ کریں، نوٹ کریں۔ غرض جو ہے ابو طالب نے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسط فی التراب دفینا۔ اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی دعوت کو جو ہے لوگوں میں عام کرو، توحید کے سندیش کو، پیغام کو پہنچاؤ۔ تم پر کوئی رکاوٹ نہیں، میں تمہارا کوآپریٹ کروں گا۔ کوآپریٹ اس ڈھنگ سے کروں گا، اگر مجھے مٹی میں مل جانا پڑے تو میں اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کوآپریٹ کروں گا۔ اور ابو طالب نے اس بات کو بھی اپنے بھتیجے سے شیئر کیا، کہا وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا۔ اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھے اسلام کی دعوت دی، تو نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دعوت سچی ہے، جانتا ہوں میں یہ دعوت سچی ہے، اور تو ہمیشہ بات سچائی کی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَبِينَا۔ اور سماج میں، لوگوں میں، اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت دار ہے۔ اسی پر بس نہیں ہوا میرے بھائیوں، مشرکین مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، توحید کے پیغام کو روکنے کے لیے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، آج آدمی توڑ پانی کرتا ہے نا، کہا اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے ہم بہت ساری ڈھیر دولت دے دیں گے، اور عزت کی خواہش ہے تو سردار مکے کا مان لیں گے۔ اور اسی پر بس نہیں ہوا، کہا کسی خوبصورت حسین اور جمیل عورت سے نکاح مطلوب ہے تو ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، لیکن توحید کی دعوت سے جو ہے رک جاؤ، توحید کی دعوت سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ میرا سودا نہیں ہو سکتا، میرا سودا نہیں ہو سکتا، میں اسلام کے سندیش کو، توحید کے سندیش کو عام کروں گا۔ اسی پر بس نہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، میرے بھائیوں بات ہمیشہ جو ہے مستند کریں، سیرت طیبہ کے ذریعہ کریں،
قرآن کے ذریعہ کریں، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے ذریعہ کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گراں قدر، گراں مینز کاشتری، بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت کے اندر رہی۔ اس دوران رنج قلق کا وقت آتا، آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی، اور جان و مال کے ذریعہ جو ہے آپ کی جو ہے خیر خواہی کرتی، میرے بھائیوں کو کوآپریٹ کرتی، غم گساری کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث سنیں اور اس حدیث کو جو ہے اپنے لیڈیز خواتین تک پہنچائیں، اور خواتین میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار آئے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں اپنے ادارے میں اتر پردیش پرتاپ گڑھ گیا تھا۔ میرے بھائیوں، میری سرپرستی میں چلنے والا ادارہ مدرسہ عثمان بن عفان ہے۔ میں نے بچیوں کو یہی حدیث جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اسی حدیث کو سنا کر کے جو ہے شہر بمبئی واپس آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ابھی کچھ دیر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آنے والی ہیں۔ قال اتانی جبریل، کہا میرے پاس حضرت جبریل آئے، کہا قد اتت معہا انان او طعام او اداب۔ حضرت جبریل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دیر میں آپ کے پاس آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آنے والی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں برتن ہوگا، اس برتن میں سالن ہوگا، اور ادام اور طعام، اس میں کھانا ہوگا اور مشروب پانے کی چیز ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جب آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں، فقرأ علیہ السلام من ربہا ومنی وبشرہا ببیت فی الجنہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا رب العالمین نے پرسنل مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رب العالمین نے سلام بھیجا ہے۔ خواتین کو یہ حدیث سنائیں اپنے گھروں میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رب العالمین نے سلام بھیجا ہے، فقرأ علیہ السلام من ربہا ومنی۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام بولتے ہیں کہ اللہ کے سلام کے بعد میرا بھی سلام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہنچا دیں، اور آگے کہا فبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہا ولا نصب۔ جنت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دے دے، جس میں نہ شور ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ دردماندگی ہوگی، نہ جو ہے تکان ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو لوگ پڑھیں، ان کے کردار کو جو ہے فالو کریں، خواتین اپنی زندگی میں جو ہے ان کی سیرت کو جو ہے لائیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے۔ یہ سیرت طیبہ کے حوالے سے، سیرت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے میرے بھائیوں جو ہے دیا جا رہا ہے۔ غرض جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حوالے سے اگر آج کے اس خطبہ جمعہ میں MBBS MD کوئی بھی ڈاکٹر ہوں،
اس ڈاکٹر سے میری گزارش ہے اس حدیث کو کوٹ کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طبیب بھی تھے، غرض جو ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے اس حدیث کو جو ہے کوٹ کریں۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈاکٹر صاحبان جو ہے اس حدیث پر غور فرمائیں، جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا پہنچے، میرے بھائیوں لوگ آپ کا ویٹ انتظار کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے والے ہیں۔ لوگ جو ہے انتظار کر کے اپنے گھروں کے چلے جاتے تھے۔ ایک یہودی نے دیکھا اور اس نے لوگوں میں یہ چرچا کیا، کہا کہ جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی جو ہے مدینہ میں آ گئے۔ لوگ جو ہے امٹ پڑے میرے بھائیوں۔ غرض عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا میرے 3 سوالات ہیں، ان تینوں سوالات کے جواب اگر آپ دے لیں گے میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، نبی مان لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا عالم عبداللہ بن سلام سے فرمایا، کہا بیان کرو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، قیامت کی نشانیاں بہت ہیں، آخری نشانی آپ جو ہے بتائیں، کیسے جانا جائے کہ قیامت جو ہے آنے والی ہے۔ دوسرا میرا سوال اس بات کا ہے جنتیوں کی جنت میں پہلا ڈش، پہلی خوراک جو ہے مہمان نوازی کن چیزوں سے ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحبان جو ہے متوجہ ہوں، میرا تیسرا سوال اس بات کا ہے، کبھی بیٹا یا بیٹی جب پیدا ہوتا ہے باپ کی شکل کو اختیار کرتا ہے، کبھی بیٹا اور بیٹی جو ہے جب پیدا ہوتی ہے بیٹی تو ماں کی شکل کو، یا بیٹا یا بیٹی ماں کی شکل کو اختیار کرتا ہے۔ یہ مجھے ڈیفرنس بتایا جائے، یہ مجھے فرق بتایا جائے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ سوال کیا، کہا ان 3 سوالات کے آپ جواب دیں میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا۔ پہلے سوال کا جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بہت ساری نشانیاں، لیکن آخری نشانی یہ ہے کہ مغرب کے بجائے مشرق سے، جس کو ایسٹ بولتے ہیں، ایک آپ کی شکل میں زوردار ہوا آئے گی جو لوگوں کو ہانک لے جائے گی، سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ دوسرا جنتیوں کے حوالے سے کہ جنتیوں کو جو ہے سب سے پہلا ڈش جو ہے ان کو جو ہے غذا کس چیز سے جو ہے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جنتیوں کی جنت میں مہمان نوازی جو ہے مچھلی کے کلیجی سے جو ہے کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی عبداللہ بن سلام کو۔ تیسری بات کہا آپ نے مجھ سے سوال کیا، کبھی بیٹا یا بیٹی باپ کی شکل کو اختیار کرتا ہے جس وقت پیدا ہوتا ہے، کبھی بیٹا اور بیٹی ماں کی شکل کو جو ہے اختیار کرتا ہے۔ اس ڈیفرنس کو سنیں، غور کریں۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ حضرت نے مولانا نے جو ہے سیکس کی بات کر دی، بات سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ کوٹ کریں، نوٹ کریں میرے بھائیوں، اس سندیش کو عام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جو ہے شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے موقع پر اگر شوہر کی منی پہلے نکل گئی اور جو ہے بیوی کے رحم میں جو ہے پہنچ گئی تو بیٹا یا بیٹی جب پیدا ہوگا تو باپ کی شکل کو اختیار کرے گا۔ یہ ڈیفرنس بچایا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے اپوزٹ سنے، کہا جس وقت شوہر بیوی
ایک دوسرے سے ہم بستر ہوتے ہیں، اگر بیوی کی منی پہلے نکل گئی اور بعد میں اس کے شوہر کی جو ہے منی نکلی اور جو ہے رحم میں جو ہے پہلے بیوی کی منی پہنچ گئی تو بیٹا یا بیٹی جو ہے ماں کی شکل کو اختیار کرے گا۔ یہ ڈیفرنس بتایا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے سنیں، عبداللہ بن سلام یہودی کالم کہتا ہے حاضر وجہ لیس بکذاب، حاضر وجہ لیس بکذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی وقت جو ہے یہودیوں کا عالم عبداللہ بن سلام یہ 3 سوال کے جواب جب مل گئے، تشفی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لایا۔ یہ سیرت طیبہ ہے، یہ سیرت طیبہ کا پیغام ہے۔ آخری بات جو ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو جو ہے میں سنا کر کے جو ہے بات کر کے ختم کر دوں گا میرے بھائیوں۔ سیرت طیبہ کی اہم کتاب میرے بھائیوں رحمت للعالمین ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اسی رحمت للعالمین میں یہ بات جو ہے لکھی گئی ہے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی صحیح تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ میں تبلیغ کا کام شروع کیا، توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کیا، میرے بھائیوں جو ہے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کیا مکہ المکرمہ میں فرسٹ ٹائم نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں غرض ایک دوسرا شخص جو ہے پتھر لیے کھڑا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے انسان کو اپنے پتھروں سے مار رہا تھا، کہتا تھا کہ اس نبی کی دعوت کو مت سنو، یہ جھوٹا انسان ہے، پتھروں سے مار رہا تھا۔ طارق بن عبداللہ کا بیان، میں مکہ کے بازار میں کھڑا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا لوگوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا شخص جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والوں کو پتھروں سے مار رہا ہے۔ میں نے کنفرم کیا مکے کے بازار میں مکے کے لوگوں سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا انسان کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہاشمی گھرانے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ بھی درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پتھروں سے مارنے والا انسان یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب ہیں۔ اس دنیا میں غیر نہیں، اپنا پہلے جو ہے میرے بھائی مصیبت بنتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ دنیا کا رواج رہا ہے۔ غرض جو ہے طارق بن عبداللہ کا بیان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ غرض جو ہے یہ طارق بن عبداللہ ان کی پوری ٹیم کے لوگ کچھ دنوں کے بعد آن بزنس تجارت کی بنیاد پر پروگرام بنایا کہ ہم لوگ مکے سے نکل کر کے جو ہے مدینہ جائیں گے، مدینہ کی کھجوریں خریدیں گے، واپس لا کر کے اپنے کام میں فروغ کریں گے۔ طارق بن عبداللہ پوری ٹیم سمیت جو ہے مدینہ داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ قیام کیا، رات گزاری، صبح ہوئی، غسل کیے، دوسرے نئے کپڑے پہن کر کے بیٹھے تھے، ایک شخص آیا سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو ہے طارق بن عبداللہ سے پوچھا آپ آئے کہاں سے؟ کہا ہم لوگ ربضہ سے آئے ہیں۔ مکے سے چند کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ربضہ تھا، وہیں کے طارق بن عبداللہ رہنے والے تھے۔ سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص دوبارہ کنفرم کیا، کہا مدینہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا آن بزنس تجارت کی بنیاد پر جو ہے ہم لوگ آئے ہیں، مدینہ کی کھجوریں خریدیں گے، واپس جائیں گے۔ سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص تیسری بار کنفرم کیا، کہا کہ آپ کے ساتھ یہ جو سرخ رنگ کا اونٹ ہے اس کو بیچیں گے؟
عرب میں سرخ رنگ کا اونٹ بڑا کاسٹلی. اللہ ہمارے بھائیوں کو توفیق دے. ہمارا کوئی بھائی جو ہے مرسڈیز BMW سے چلے. والمرکب الحنی، اچھی سواری خوش نصیبی کی نشانی ہے. لوگوں کو تڑپنا نہیں چاہیے، حسن نہیں کرنا چاہیے. عرب میں جو ہے کاسٹلی گراں سواری، اونٹ کی سواری میں سرخ رنگ کی غرض جو ہے. سلام کرنے والا شخص کہتا ہے اس اونٹ کو بیچ دیں، اس کے بدلے آپ کو کھجوریں مل جائیں گی. سودا پختہ ہو گیا. وہ شخص اونٹ کی رسی کو پکڑا، مدینہ شہر میں چلا گیا. تھوڑی دیر میں طارق بن عبداللہ کے اس وقت ٹیم میں یہ بات جو ہے گھومنے لگی. ہم نے اپنا اونٹ ایک ایسے انسان کو دیا جس سے ہمارا کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی تعارف نہیں، جان پہچان نہیں. فرسٹ ٹائم پارٹی آپ کے ہاں آئے، ادھار مانگے، آپ کہاں سے دیکھے؟ غرض جو ہے بے چینی پھیل گئی. میں آپ کو جو ہے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ طارق بن عبداللہ کے اس ٹیم میں ایک لیڈیز تھی، اس نے تسلی دی، تشفی دی. کہا سنو، جو شخص آپ کا اونٹ لے کر کے گیا اس کا چہرہ مول لائٹ، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اگر ایسا انسان آپ کے اونٹ کی قیمت کی بدل کی کھجوریں نہیں دے گا، میں اپنے جیب خاص سے ادا کروں گی، فکر مت کرو. یہ گفتگو ہو رہی تھی. دوسرا شخص آیا، سلام کیا طارق بن عبداللہ کی ٹیم سے. کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ پڑھو. کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اونٹ کے بدل کی قیمت کی کھجوریں دیا ہے، اور آپ کی ضیافت کی کھجوریں الگ سے دیا ہے. اونٹ کے بدل کی قیمت کی کھجوروں کو وزن کریں، ضیافت کی مہمان نوازی کی کھجوریں کھائے ہوئے ان لوگوں نے قبول کیا. تھوڑی دیر میں یہی وقت مسجد نبوی کے میرے بھائی جو ہے سامنے پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہی شخص جو ہے مسجد نبوی کے منبر پر واز کہہ رہا ہے، اے لوگو صدقہ و خیرات دو، صدقہ و خیرات تمہاری زندگی میں خیر ثابت ہوگا، آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، قبر کے عذاب سے محفوظ رہو گے، قبر کی گرمی سے محفوظ رہو گے. طارق بن عبداللہ نے کہا سمجھ نہیں پایا، پہچان نہیں پایا، توحید کا پیغام مکے میں سنا، اخلاق حسنہ کی تعلیم کو میں نے مدینے کی دھرتی پر پایا. اسی وقت طارق بن عبداللہ پوری ٹیم کے جو ہے دین اسلام قبول کیے. یہ دین اسلام امن و شانتی کا جو ہے سندیش پیغام دیتا ہے، تحفظ بقا کی گارنٹی دیتا ہے. دنیا سیرت طیبہ پڑھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین